حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. معزز ناظرین، سلسلے درس حدیث کی دوسری نشست میں آپ تمام احباب کا استقبال ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور چینل کے لنک اپنے دوست و احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ احادیث مبارکہ کی نشر و اشاعت میں ہم سب کا حصہ ہو. معزز ناظرین، اس سلسلے کی دوسری حدیث مع ترجمہ و مختصر تشریح پیش خدمت ہے. عن ابی عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول بني الاسلام على 5 شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاری ومسلم. ترجمہ: ابو عبد الرحمن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. نمبر 2، نماز قائم کرنا. نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا. نمبر 4، بیت اللہ کا حج کرنا. نمبر 5، رمضان کے روزے رکھنا. معزز ناظرین، اس حدیث سے ہمیں چند اسباق حاصل ہوتے ہیں جو پیش خدمت ہے. اس حدیث میں اسلام کے 5 ارکان کا بیان ہے. اسلام کا پہلا رکن شہادتین ہے، جس کا مطلب ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لا الہ الا اللہ کی شہادت کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی عبادت و پرستش کا یکتا و تنہا مستحق اللہ تعالی ہے. وہی سچا معبود اور برحق معبود ہے. اس کے علاوہ اس کے سوا جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ جھوٹے معبود ہیں اور ان کی پوجا کرنے والے باطل پرست ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے حکموں کی اطاعت کی جائے، آپ کی خبروں کی تصدیق کی جائے، آپ کی منع کی ہوئی چیزوں سے اجتناب کیا جائے اور اللہ کی عبادت کا وہی طریقہ اپنایا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ہے. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق انجام دیا جائے، اس لیے کہ بروز قیامت سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا. جس کی نماز خراب رہی اس کے سارے اعمال خراب رہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے مال میں غریبوں کے حقوق کا خیال رکھا جائے اور زکوٰۃ کو مستحقین تک پہنچایا جائے. زکوٰۃ کی ادائیگی سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور حرص و طمع اور بخل جیسے برے اوصاف سے نفس کو پاکی نصیب ہوتی ہے. حج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی غرض سے حج کے مہینوں میں مکہ مکرمہ کا رخ کیا جائے اور طواف کعبہ، صفا و مروہ کے درمیان سعی، وقوف عرفہ، مزدلفہ و مینا میں شب گزاری، رمی جمرات اور حلق و تقصیر وغیرہ جیسی مخصوص عبادات بجا لائی جائیں. رمضان کے روزے سے مراد یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کی عبادت کی غرض سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع بلکہ روزے کو ختم کر دینے والی ہر چیز سے دور رہا جائے. معزز ناظرین، خلاصہ حدیث یہ ہے کہ اسلام کے ان ارکان میں سے کسی رکن کی فرضیت کا انکار کرتے ہوئے اسے ترک کرنے والا کافر ہو جائے گا. البتہ سستی اور کاہلی سے چھوڑنے والا سخت گناہ کبیرہ کا مرتکب اور فاسق ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.